میں کوئی پرابلم ہو, آپ کو لگ رہا لال ہے وہ ہرا, ہو سکتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا جس چیز کو آپ, اور آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کی آنکھ میں پرابلم ہے, آپ اس کو لالی سمجھ رہے ہیں. اس کے لیے ہم 100 جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ 100 سیمپل لیں گے اور 99 100 کے 100 سیمپل کو لوگ ہم مثلا اس کو لال, 100 آدمی ہیں 100 کے 100 لال دکھ رہے ہیں, لیکن حقیقت میں وہ گرین ہے. ایسا ایگزامپل بتائیے. یہی میں کہہ رہا ہوں, اسی کو دا پرابلم آف بلیک سوان کہا جاتا ہے. تو اس کو تھوڑا سا پڑھ لیجیے آپ, دا پرابلم آف بلیک سوان. آپ انٹرنیٹ پہ جائیں گے, گوگل کریں گے تو آپ کو آرام سے مل جائے گا انشاءاللہ. لیکن اتنا ضرور ہے کہ آرگیومنٹ آف انڈکشن کے اندر ایرر کی پاسبلٹی نہیں, بلکہ وہ انڈیفینٹ ہوتا ہے اور اس کے اندر غلطی کا امکان ہوتا ہے, اور پوری جو سائنس ہے وہ آرگیومنٹ آف انڈکشن کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ جو ہے اس بنیاد پر آپ مذہب کو چیلنج نہیں کر سکتے, کسی دین کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ مانتے ہیں کہ نیچر میں کانشیسنس نہیں ہے, اس لیے وہ کریٹ نہیں کر سکتا, یہ بول رہے ہیں؟ جی ہاں بالکل یہی بول رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں پڑھ کے پھر کبھی آپ سے بات کروں گا. تھینک یو ویری مچ. نام چینج کر کے آئیے گا. تھینک یو. ٹھیک ہے بھائی, اب کیا ٹائم ہو گیا, میں چند منٹ اور رہ گئے ہیں, اور 1 منٹ سلیمان. میں پوچھنا چاہتا ہوں مفتی صاحب آپ سے, لوگوں کے جو اعتراض قرآن پہ ختم ہو گئے ہیں, کیا چکر ہے؟ کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے. قرآن پہ اعتراض نہیں کرتے ہیں, ان کو پتا ہے بھائی صحیح مسلم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت. نہیں وہ بات نہیں ہے, نہیں وہ تو میں مذاق کر رہا ہوں. لیکن قرآن پر اعتراض کرنے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ معلومات ہونی چاہیے, اور وہ چند آیتیں مشہور جو اسلام و فوز پھیلا دیتے ہیں, سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 اور فلانی کا, وہ تو ہمارے پاس دن رات آتے رہتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ وہ کامن سے ہیں. لیکن جو ایکچوئل اعتراضات ہوتے ہیں, اب مثال کے طور پر ابھی ابو شاکر آئے تھے شروع میں, وہ 2-3 آیتیں لے کر آئے تھے, I mean 1 سیکنڈ کے اندر مسئلہ حل ہو گیا. لیکن حدیثوں کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ حدیثوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کہ مورالٹی سے ریلیٹ کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور حدیث میں پوری بات ایک جگہ نہیں ہوتی ہے, کوئی ایک واقعہ آ گیا اور اس سے آپ 10 چیزیں سائڈ کی سمجھ سکتے ہیں اپنے اعتبار سے, اس لیے لوگ حدیثوں کو پیش کرتے ہیں کہ جی ہمیں اس پر اعتراض ہے. وہ بھی سلیکٹیو ہو کر, مطلب ایگزیکٹلی. جی بھائی سلیمان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی خیریت؟ الحمدللہ. جی فرمائیے. 1-2 گزارش تھی آپ سے. ایک تو علی دعویٰ کر کے جو شاید لندن میں ہے, انگلش میں دعوت دیتے ہیں, علی دعویٰ بولتے رہے مختصر. ان کا تھوڑا انٹرویو اگر کروا دو آپ اردو میں تو کیا فائدہ اس سے؟ ان کے بارے میں جاننا تھا مجھے. انہی سے جانے, وہ زیادہ بہتر ہے. میں کیا انٹرویو کرواؤں گا, میرے چینل پر اگر کبھی آ گیا. وہ ریورٹ ہے ویسے. ہاں ٹھیک ہے, چلے صحیح ہے, بس اتنا ہی کہنا تھا. جی. اور دوسری بات میں بول رہا تھا کہ ایک تو اپنا سود کے اوپر 1-2 اسٹریم اگر ہو جائے تو بھائی بہتر ہے, زکوٰۃ کے اوپر, ٹھیک ہے, ایک ختنہ کے اوپر. اسلام کا جو نظام ہے مانیٹری سسٹم اور سود کا کیا نقصان ہے سوسائٹی کے لیے, اس کے اوپر ایک اسٹریم ہونی چاہیے. دیٹس گریٹ. تو انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. بہت بہتر. جی چلیں. اچھا جناب, اسلام حق صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. مفتی صاحب, میرا سوال جو ہے وہ میں نے بہت سارے امام صاحب کو اور جو بھی علماء ہیں ان لوگوں کو پوچھتا ہوں تو وہ بتاتے نہیں ہیں, بولتے کہ اللہ عالم, ہم لوگ کو جو اس میں پڑھنا نہیں چاہیے ساری چیزوں میں. تو بہت ساری چیزوں سے میں بھی ایگری کرتا ہوں کہ زیادہ ڈیپ میں نہیں پڑھنا چاہیے, اس سے شیطان وسوسے وغیرہ ڈالتا ہے. کیونکہ الحمدللہ ہم لوگ مسلم ہیں, اور کوئی چیزیں جو ہم لوگ بلیو کرتے ہیں, ہم لوگوں نے دیکھا نہیں لیکن پھر بھی ہم لوگ مانتے ہیں. تو ایک قرآن شریف میں ایک واقعہ آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور اللہ کا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے باقاعدہ کلام کیے کہ موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے, وغیرہ وغیرہ, پورا جو ہے وہ ڈیٹیل میں ذکر آیا ہے. تو یہ جو اللہ اور رسول کا جو کلام ہو رہا ہے, یہ کمیونیکیشن مطلب یہ کیسے ہوا تھا, ہم لوگ ایسا لاجیکلی اس کو کیسے سمجھے کہ اللہ تو ولم یکن لہ کفوا احد ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ نے کلام کیسے کیا, اور موسیٰ علیہ السلام نے اگر یہ سنا ہے اللہ کی جو آواز ہے, اب آواز کہنا بھی اس کو ٹھیک ہے نہیں پتہ نہیں مجھے, تو یہ کیسے انہوں نے کسی کو بتایا ہے, کوئی واقعہ ایسا آتا ہے؟ دیکھیں, قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے لیے بہت سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جن کو ہم متشابہات کہتے ہیں. ٹھیک ہے, میں شروع میں بھی اس پر بات کی میں نے. مثال کے طور پر لفظ وجہ کا استعمال ہوتا ہے اللہ کے لیے,
वयब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, सूरह रहमान में है कि और आपके रब का वजह बाकी रहेगा, जो कि और हर चीज फना हो जाएगी। ये कुरान करीम की आयत है। अब वजह का तर्जुमा आप डिक्शनरी में देखेंगे, इसके माने आते हैं चेहरे के। इसी तरीके से हदीसों में यद का लफ्ज जिसके माने हाथ के हैं, अल्लाह के लिए इस्तेमाल। आई थिंक कुछ एरर आ गया है, हाँ आवाज नहीं आ रही है। हम वेट कर, हाँ वो लीव करके हम वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। सही मुस्लिम भाई, बहुत बहुत मुबारक आपको, आपने इस्लाम कबूल कर लिया, बहुत अच्छा लगा सुन के। मुझे सुन पा रहे हैं आप? मैं ही किक आउट हो गया था भाई। हाँ हाँ बोलिए। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि यदुल्लाह का लफ्ज अल्लाह के लिए इस्तेमाल हुआ है, साख का लफ्ज जिसके माने पिंडली के हैं, अल्लाह के लिए इस्तेमाल हुआ है। इसमें इसके अलग अलग फिर मुसलमानों में मकातिब फिक्र हुए, किसी ने तावील की, किसी ने नहीं की। जिस चीज को सारी दुनिया के मुसलमान दुरुस्त समझते हैं, यानी सबसे बेहतर समझते हैं, वो ये है कि अल्लाह ताला का यद तो है, लेकिन हमारे यद की तरह नहीं है। अल्लाह का वजह तो है, लेकिन हमारे वजह की तरह नहीं है। और ये चीज लॉजिकल कैसे है, मैं आपको समझाता हूं। अब आप क्या मानते हैं कि अल्लाह ताला जिंदा है या नहीं? जी बिल्कुल, अल्लाह तो कभी पैदा नहीं हुआ, अल्लाह तो हमेशा से हमेशा जिंदा है ना। अच्छा, मैं और आप जिंदा है कि नहीं? जी जिंदा है। क्या अल्लाह की जिंदगी हमारी जिंदगी की तरह है? बिल्कुल नहीं। नहीं। मेरे और आपके पास इल्म है, जितना भी थोड़ा बहुत? जी 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 इल्म है। ओके, अल्लाह के पास इल्म है? जी। क्या अल्लाह का इल्म हमारे इल्म की तरह है? नहीं नहीं, अल्लाह ने जितना चाहा उतना दुनिया में दे दिया अल्लाह ने इल्म। तो जब उसका इल्म हमारे इल्म की तरह नहीं, जब उसकी हयात हमारी हयात की तरह नहीं, जब उसका खल्क करना हमारे खल्क करने की तरह नहीं, तो फिर उसका वजह हमारे वजह की तरह कैसे हो सकता है, और उसका यद हमारे यद की तरह कैसे हो सकता है, और उसकी साख हमारी साख की तरह कैसे हो सकती है, और उसकी सौत हमारी सौत की तरह कैसे हो सकती है? जी बिल्कुल, वही तो मेरा पॉइंट था कि हमारी जैसी आवाज तो हो ही नहीं सकती, जाहिर सी बात है। वो समझाने के लिए हो सकता है वैसा आया है। एग्जैक्टली, तो अल्लाह ने सौत का लफ्ज इस्तेमाल किया। अब उसकी हकीकत क्या है? उसकी हकीकत हमारे यानी हम उसके ऊपर तो ईमान लाते हैं, लेकिन उसकी हकीकत को समझना ये हमारे ईमान का हिस्सा नहीं है। यानी ऐसा नहीं कि हमारा ईमान इसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि हम इतना जरूर जानते हैं कि उसकी जो सौत है, जिसको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने समझा, वो हमारी सौत की तरह नहीं है, इतना हमें पता है। और हमारी सौत के लिए रिक्वायर्ड है बॉडी। वो जो सौत है उसके लिए कोई बॉडी रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि वो हमारी सौत की तरह है ही नहीं। बेशक। और मैंने मुफ्ती साहब इसको ऐसे अंडरस्टैंड किया कि जैसे अल्लाह जिसको चाहता है उसके साथ जो है वो वैसा मामला कर दे। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कैसे इख्तियारात दिए, तो अल्लाह जिसको चाहता है वैसे, जैसे भी एक आम इंसान है वो अल्लाह का दीदार नहीं कर सकता, उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन वो जन्नत में दीदार कर पाएगा, तो उस टाइम उसको वो अल्लाह ताला कैपेसिटी दे देंगे, कैपेसिटी दे देगा। बिल्कुल। तो बिल्कुल। नबी को अल्लाह ने समात की वो कैपेसिटी दी होगी मूसा अलैहि सलाम को उस वक्त जब अल्लाह ताला कम्युनिकेट कर रहे थे उनसे। मतलब हमें वहां तक जाने की जरूरत ही नहीं है ना। बिल्कुल यकीनन दी होगी, लेकिन हमें उसको लॉजिकली एक्सप्लेन करने के लिए ये लॉजिक लाने की जरूरत नहीं है। जो मैंने आपको बयान किया है वो हमारे लिए मोर देन इनफ है कि जब हमने ये तस्लीम कर लिया कि उसका इल्म हमारे इल्म की तरह नहीं है, तो फिर उसकी सौत भी हमारी सौत की तरह नहीं है। हमारी सौत के लिए जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम एक इंसान थे, लेकिन उन्होंने सुना है ना, इसलिए मैंने ये बोला। वो ठीक है, जाहिर है कि मूसा अलैहिस्सलाम एक आम इंसान नहीं है, वो एक नबी और अल्लाह के रसूल हैं, तो उनकी जो सलाहियतें हैं वो ज्यादा हैं एक आम इंसान के मुकाबले में। लिहाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वो सौत भी सुनाई दी कि जो सौत हमारे और आप लोगों की सौत की तरह नहीं है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल। इस्लाम भाई, इसमें एक और नुक्ता भी है ना, वो आया था ना सूरह शुरा की, लईसा का मिस्ली शै तो वो सबील बसीर, तो उसमें देखिए पहले क्या कहा गया, उसमें कहा गया लईसा का मिस्ली शैउन, यही कहा गया ना, उसकी कोई मिसाल है ही जी नहीं। यही जैसा कोई नहीं।
لیکن ساتھ میں ہاں یہ میں نے بھی سورہ اخلاص کی مثال دی نا اس لیے کہ اللہ کے مثل کے اللہ کے جیسا کوئی یہ نہیں. کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ ایک طرف یہ کہہ رہا ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں، ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ السمیع البصیر، کہ وہ سننے والا بھی ہے دیکھنے والا بھی ہے. اس کا مطلب یہ کہ اسی آیت میں اس نے کہہ دیا کہ اس کا سننا اور دیکھنا تمہارے سننے اور دیکھنے کی طرح نہیں ہے. کریکٹ، میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں. یس جی چلیں، شکریہ بہت. جی وعلیکم السلام. ابو تراب صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا حال چال ہے؟ بڑی لیٹ آ رہے ہیں آپ، بالکل ہی چند منٹ اب رہ گئے. جی وعلیکم السلام. اصل میں کافی دیر سے مفتی صاحب جوائن کرنے کی کوشش کر رہے تھے مگر اسٹوڈیو کھل جا رہا تھا، اور آج تھوڑا سا جو ہے وہ عشاء کے بعد آنکھ لگ گئی تھی، سو گئے تھے. تو 10 بجے کے قریب ہم اٹھے ہیں. ارے میں تو ابھی تھوڑی دیر کے لیے نکل گیا تھا، میں نے کہا لو بھائی میں اپنی اسٹریم سے نکل گیا، اب جو ہے میں بار بار آ رہا ہوں، وہ اتفاق سے میں جلدی آ گیا واپس. جی فیصل صاحب لاسٹ کالر ہیں، فیصل احمد صاحب، آپ اسٹریم میں ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. جی فرمائیے. ہاں مفتی صاحب، میرے دو ویری شارٹ سے کوشچن ہیں کہ ایک تو اصل میں یہاں سے میں عامر بھائی کے لیے بہت زیادہ رسپیکٹ ہے میری، بہت زیادہ میں ان کو لائک بھی کرتا ہوں، لیکن انہوں نے عمر سیریز ریکمینڈ کری تھی. ارے بھائی کوئی ہے عامر بھائی یہاں موجود نہیں ہے، میں ان سے کنفرم نہیں کر سکتا. اچھا چلے صحیح ہے. نہیں میں آپ کی سجیشن لینا چاہتا ہوں، کیونکہ علماء کہتے ہیں نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ وہ ڈپکٹ جب آپ دیکھتے ہیں وہ ڈپکشن سے اس میں بہت سارے روایات بھی بہت دوسری طرف موجود ہے، تو اس کو دیکھنا صحیح ہے یا نہیں؟ کیونکہ ہم بھی امیجنیشن حضرت عمر کا ایسے ہی نکل لگتا ہے ہمیں کہ وہ ایسے ہوں گے. تو یہی بات ہے کہ جب کوئی آدمی اس طرح کی چیزیں دیکھتا ہے تو جب حضرت عمر کا نام آئے گا نا، اس کے ذہن میں وہی کیریکٹر آئے گا کہ ایسے ہوں گے. حضرت ابو بکر کا آئے گا تو ذہن میں یہی آئے گا کہ ایسے ہوں گے. تو یہ بات بالکل صحیح ہے. جی اب اگلا سوال لے لیجیے. اگلا سوال مفتی صاحب یہ ہے کہ اصل میں گوگ میگوگ یعنی کہ یاجوج ماجوج کا جو ہے، میں نے بہت سارے دیکھا ہے، جس میں ڈاکٹر اسرار احمد کا صاحب کی تو الگ ہی وہ تھی جو انہوں نے اس کی ایکسپلینیشن دی، لیکن وہ ابھی تک حالانکہ ہم آلموسٹ ساری دنیا ہر جگہ ایکسپلور کر لی ہے، تو کہاں موجود ہوں گے؟ آؤٹ آف دا وے میں پوچھ رہا ہوں. ایک میرے اندر کنفیوژن تھی، الحمدللہ آپ مجھے جانتے ہی ہیں، میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے جی، اور اس کا نام ہے دجال. جی وہ پی ڈی ایف اس کی موجود ہے. جی. اس کتاب میں 3 چیزیں ہیں: جی دجال، نمبر 2 ذوالقرنین، جی نمبر 3 یاجوج ماجوج. جی ٹھیک ہے، یہ تینوں سٹوریز اس کے اندر موجود ہیں. آپ اس کتاب کو پڑھ لیں، اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ ایویڈنسز کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں ہو سکتے ہیں. اور آئی تھنک اٹس اے ویری اسٹرانگ پاورفل پوزیشن، اس کو ریفیوٹ کرنا آسان نہیں ہے. تو چونکہ بڑا لمبا ٹاپک ہے اس لیے میں اس پر اس وقت کیا بولوں، لیکن میں نے آپ کو کتاب ریکمینڈ کر دی، آپ وہ پڑھ لیجیے گا. تھینک یو مفتی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا بھائی، تو ابو تراب صاحب کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ جی مفتی صاحب ماشاءاللہ بڑا اچھا پروگرام چل رہا تھا، شروعات سے ہی مطلب جوائن ہونا چاہ رہے تھے جب سے سن رہے تھے، مگر پھر موقع ہی جو ہے وہ آخر میں جا کر جو ہے اب جا کر ملا. بس اسسٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ بیک اسٹیج پہ مطلب آپ کو جو اسسٹنس چاہیے وہ یہاں پہ ہم فراہم کر سکیں. جزاکم اللہ، بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. اسماعیل شیخ کو میں دیکھ رہا تھا کافی دیر سے ہیں، تو میں ان کو لے لیتا ہوں، لاسٹ ہیں. جی السلام علیکم مفتی صاحب. جی بھائی کوئکلی سوال کر لیں اپنا. جی میرا ایک سوال ہے کہ میں قرآن پڑھا ہوں ترجمے کے ساتھ، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جیسے ہمارے میں یہ کہتے ہیں کہ جو بھی مسلمان ہے وہ اگر گناہ گار ہے تو سزا کاٹنے کے بعد دوبارہ جنت میں جائے گا، ایسا ہی ہے نا مفتی صاحب؟ تو یہ کیا کہتے ہیں؟ جی تو یہ سورہ بقرہ میں 80 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ یہودیوں کا عقیدہ بتا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم یہودی ہیں، اللہ کے مطلب چاہتے ہیں، تو ہمیں تو دوزخ میں ڈالا نہیں جائے گا. اگر ڈالا بھی جائے گا تو کچھ دن کے لیے ڈالا جائے گا، اس کے بعد پھر مطلب جو ہے کہ ہم نکال لیے جائیں گے. تو یہ عقیدہ مطلب جو ہے کہ ہمارا بھی کیا یہودیوں والا عقیدہ ہے؟ اگر ہم اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں
کہ ہم محض اس لیے جہنم میں نہیں جائیں گے چونکہ ہمارے باپ دادا فلاں فلاں تھے، مثلا ہم حضرت حسین کی اولاد ہیں، ٹھیک ہے، حضرت حسن کی اولاد، اس لیے ہم جنت میں جائیں گے، جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اگر ہمارا عقیدہ یہ ہے تو ہمارا عقیدہ یہودیوں والا ہے، ٹھیک ہے۔ مسلمان جنت میں جائے گا اپنے ایمان کی وجہ سے، یہودی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، حضرت عیسیٰ سے پہلے جنت میں اگر جائے گا تو اپنے ایمان کی وجہ سے جائے گا، لیکن یہودیوں کے یہاں جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ہم بنو اسرائیل ہیں، دیٹس مور دین انف، ہمارا یہود ہونا، ہمارا بنو اسرائیل ہونا ہی ہمارے جنت کے لیے لائسنس، ہمارا جنت کا لائسنس ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، کن لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یہودیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ یہودی نے کہا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بنو اسرائیل نے کہا، یہاں لفظ یہود کا ہے کہ یہود نے کہا، کہ یہود اپنے آپ کو اس لیے سپیریئر اور بہتر سمجھتے تھے، صحیح راستے پر سمجھتے تھے، چونکہ وہ ایک خاص فیملی سے آتے ہیں، اسی کو ریسزم کہتے ہیں، دنیا کا سب سے بڑی قوم ہے ریسس قوم۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ چونکہ میں وائٹ ہوں اس لیے میں اچھا ہوں، تو کیا آپ اس کو قبول کریں گے؟ جی وہی تو مطلب میرے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو اسی لیے میں آپ سے، اگر میں یہ کہوں کہ چونکہ میں حضرت حسن یا حسین یا حضرت ابوبکر یا عمر یا حضرت بلال کی اولاد ہوں اس لیے میرا جنت میں جانا طے ہے، تو میرے اور یہودیوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ جو بھی آدمی اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے گا جنت میں جائے گا، پھر دنیا کا کوئی بھی آدمی ہو، کسی بھی نسل ہو، کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، وہ جنت میں جائے گا، اس میں اور یہودیوں کے عقیدے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر وہ گناہ گار ہو تب بھی؟ اسماعیل بھائی ان کا گناہ پتا آپ کو کیا تھا؟ آپ نے وہ اس سے پہلے والی آیت میں آپ جائیں گے شاید 2 آیت پہلے یا 1 آیت پہلے، وہاں ذکر ہے کہ انہوں نے کتاب میں چینج کیا ہے۔ سنیے بڑی اہم بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ جی وہ پتا ہے میرے کو، جی ہاں، تو اگر آپ آج قرآن میں چینج کرنا چاہیں تو کیا مسلم رہ جائیں گے؟ بالکل نہیں، وہ نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں کہ جی کانٹیکسٹ میں وہ میں پڑھ چکا ہوں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو یہ عقیدہ ہے کہ ہم ایمان کے بیس پہ جائیں گے، چاہے عمل ہو چاہے نہ ہو، یا اگر برا عمل بھی ہے تو ہم سزا کاٹ کے واپس جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ قرآن پہ ایمان ہے کیا؟ قرآن پہ ایمان ہے؟ بالکل 100%۔ ان لوگوں کو جو کتاب دی گئی تھی اس کے اوپر ان کا ایمان نہیں تھا، تب تو چینج کر تو میں قرآن پہ ہی بات کر رہا ہوں نا، میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا مطلب جو ایمان جو ہے وہ سب سے بڑا عمل ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں تو جنت سب سے بڑا عمل ہوگا لیکن پھر سارے عمل بھی چاہیے، یہ کیسے ممکن ہے؟ بھائی ایک بات بتائیے، اگر آپ کا پاسنگ مارک، مثلا آپ اسکول میں پڑھ رہے ہیں، پاسنگ مارک 60 ہے، آپ کے 61 آ گئے، پاس ہیں کہ نہیں ہے؟ یا 60 ہی آئے آپ کے؟ کہاں چلے گئے بھائی؟ بولو، آواز آ رہی ہے؟ اب آئیے، آپ پاسنگ مارک 60 ہیں، آپ آؤٹ آف 100 60 لے کر آئے، پاس ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ پاس ہو گئے نا؟ جو 100 لے کر آیا وہ ڈسٹنکشن کے ساتھ پاس ہوا، آپ بس پاس ہو گئے ویسے ہی۔ تو جو آدمی صرف ایمان لا کر مرا اور اس کے بقیہ عمل نہیں ہے تو وہ پاسنگ مارک سے گیا، لیکن جو آدمی عمل کے ساتھ جا رہا ہے تو وہ 90 A+ اور جناب 100 لے کر آ رہا ہے، تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ مطلب آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ چلے ٹھیک ہے جی بھائی، ہو گیا جواب؟ ہو گیا؟ ہیلو جی ہاں جی، آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے ہماری طرف سے؟ میں بول رہا تھا کہ قرآن میں مجھے کہیں بھی یہ عقیدہ نہیں ملتا ہے کہ اگر کوئی گناہ گار ہے، ایمان والا ہی ہے، کوئی گناہ گار ہے تو وہ سزا کاٹنے کے بعد جنت میں جائے، بلکہ اس کے الٹ عقیدہ ملتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 14 ہے کہ اللہ تعالیٰ جب وراثت کا قانون بیان کرنے کے بعد جب کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، جو بھی مطلب جو ہے کہ اس کو توڑے گا یا اس سے تجاوز کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گا اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ دیکھیے یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے۔ جی ہاں، اللہ کی جو حدود ہیں وہ جب ان حدود کو آدمی کراس کرتا ہے تو آدمی اسلام سے ہی نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو رہی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کو اگر وہ گناہ کرے گا اس کو جنت میں بھیج سکتا ہے یا نہیں، اس کی دلیل سن لیجئے۔
या अय्युहल्लज़ीन आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, मोमिनीन को तौबा करने का हुक्म दिया जा रहा है। तौबा उसी वक्त करेंगे ना जब गुनाह होगा। तो एक आदमी ने तौबा की, अल्लाह ताला ने तौबा कबूल कर ली, और उसके बाद वो जहन्नम में जाएगा। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह ताला फरमाता है कि मोहम्मद आप कह दीजिए कि मेरे बंदों के जिन्होंने असरफू, के जिन्होंने हद से तजावुज किया, तुम मैं उसकी रहमत से मायूस ना होना। क्या मतलब इसका? तो मुफ्ती साहब ये क्या कहते हैं, ये आयत जो है जिसमें कहा है कि जो मुसलमान मतलब जो है कि हद से तजावुज करेगा उसको अल्लाह ताला जहन्नम में डालेंगे, वो किसके बारे में है? उसमें ये नहीं है कि जो मुसलमान हद से तजावुज करेगा। सही मुस्लिम से आप नहीं, तो विरासत का कानून मुसलमान के लिए यही बयान हो रहा है ना, विरासत का कानून किसके लिए बयान हो रहा है? मैं बता रहा हूँ। सही मुस्लिम साहब, क्या उसमें मुसलमान का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है? तिल का हुदूदुल्लाह, ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ना? करेक्ट, यही बात है। अच्छा रुक जाइए, मैं आयत खोल लेता हूँ, रुक जाइए। आयत सूरह निसा है ना वो, आयत नंबर बताएं क्या है? 14। आयत नंबर 14। अच्छा अब देखें जी, वमन यासिल्लाह व रसूलहू, देखें आयत आपने और हमें हवाला दे दिया गड़बड़। वमन यासिल्लाह व रसूलहू व यतअद्दा हुदूदहू युदखिलहु नारन खालिदन फीहा व लहू अज़ाबुम मुहीन, कि जो शख्स अल्लाह और उसके की नाफरमानी करेगा और उसकी मुकर्रर की हुदूद से तजावुज करेगा। अल्लाह और रसूल की नाफरमानी करने का क्या मतलब है भाई? यानी अल्लाह की बात ना मानना और रसूल का इनकार कर देना, यह उसकी नाफरमानी है। तो जो रसूल का इनकार करेगा वो जन्नत में कैसे जाएगा? वो तो मोमिन ही नहीं है। और रसूल की बात नहीं मानना, जो रसूल, हाँ अगर कोई आदमी रसूल की बात नहीं मान, ये भी यही बात है, अगर कोई आदमी रसूल की बात नहीं मान रहा है जो मुझे नहीं माननी, तो वो काफिर है। नहीं जैसे, हाँ तो वो तो काफिर है, बिल्कुल है काफिर। तो वही कहने का मतलब ये है कि कहने का मतलब वही मासियत है, मासियत का जो हाईएस्ट लेवल है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि लॉजिक और इसी तरीके से जो कुरान का उसूल है वो ये है कि अल मुतलक़ु इज़ा उतलिक़ा युरादु बिही अल फर्दुल कामिल, कि जब एक लफ्ज एब्सोल्यूट मैनर में बोला जाता है तो उसका जो हाईएस्ट लेवल है वो मुराद होता है। तो जब अल्लाह ताला ने कहा वमन यासिल्लाह व रसूलहू, तो जो हाईएस्ट लेवल ऑफ मासियत है वो खुदा का इनकार और खुदा के रसूल का इनकार करना है, और खुदा के रसूल का इनकार करना कुफ्र है। जी, तो यहाँ एक अमल बताया गया है, अगर वो उस अमल पे अमल पैरा नहीं होता है, उससे तजावुज करता है या उससे जी चुराता है, तो उसके लिए जहन्नम का ये मतलब उसके लिए काफिर बोला जाएगा। तो इसी तरह अगर कुरान में नमाज का हुक्म है, मैं मिसाल देता हूँ, एक आदमी ये कहे कि मैं मिरास के मसाइल को नहीं मानता, काफिर है कि नहीं? और जो वो तो बिल्कुल, वो तो मसाइल को ही रद्द कर दिया। लेकिन अगर एक आदमी को मानते हुए अमल नहीं कर रहा उससे, वो कब मान रहा है? वो ये कह रहा है कि मैं मीरास को नहीं मानता, मैं कुरान में दिए गए मीरास को मैं समझता हूँ कि यह फेयर नहीं है। बताइए मोमिन है काफिर? मुफ्ती साहब मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया। वो तो कुरान का ही इनकार कर दिया ना उसने, पूरा कुरान मान रहा है, एक हुक्म भी अगर इनकार करेगा तो काफिर है ना। यही तो मासियत है भाई, इसके अलावा और क्या मासियत है? यही तो मासियत है। तो मुफ्ती साहब आपने अमल के ऊपर फतवा लगाया ना, अमल के ऊपर, कि अमल नहीं करेगा तो मतलब यहाँ पे अल्लाह ताला ने अमल के ऊपर किया है कि जैसे विरासत का कानून बयान कर दिया। ये कहाँ है? नहीं, ये आप अपनी तफसीर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा मुफ्ती साहब, यहाँ पे विरासत का कानून बयान हुआ, ठीक है, मुसलमानों को ये मतलब जो है कि कानून बताया गया है कि ये अल्लाह की, उसके बाद कहा गया है कि तिल का हुदूदुल्लाह, ठीक है, कि ये अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदें हैं, जो इससे तजावुज करेगा। मैं आपसे रोक के पूछता हूँ, आपने जी आलिम कोर्स पढ़ा है? नहीं, मैं तो कुरान पढ़ रहा हूँ अभी। अच्छा, आलिम कोर्स आपने नहीं पढ़ा। तो मैंने जब जो आपको एक कानून बताया था वो आपको समझ में आया? कौन सा कानून? अल मुतलक़ु इज़ा उतलिक़ा युरादु बिही अल फर्दुल कामिल, ये समझ में आया था? नहीं समझ में आया। इसका आप उर्दू ट्रांसलेशन कर दें, फिर उर्दू भी कर दिया आपने, समझने की कोशिश ही नहीं की। एक लफ्ज जब मुतलक बयान किया जाता है, अनरिस्ट्रिक्टेड बयान किया जाता है, तो उससे उसका अल फर्द कामिल यानी उसका जो हाईएस्ट लेवल है वो मुराद होता है। ठीक है, तो हाईएस्ट लेवल यहाँ पे क्या है? वमन यासिल्लाह यहाँ मुतलक है, अल्लाह की मासियत यहाँ मुतलक है, इससे इसका हाईएस्ट लेवल मुराद होगा, इल्ला ये कि कोई करीना मौजूद हो जो इसका हाईएस्ट लेवल मुराद लेने से उसको रोक रहा हो। अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की मासियत का हाईएस्ट लेवल ये है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात का इनकार कर दिया जाए, और जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात का इनकार करे वो जो इनकार ना करे लेकिन फिर भी उस पर अमल ना करे, उसके लिए क्या हुक्म है?
وہ کافر نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ جانے اس کو کس طریقے سے اس کو سزا دینی ہے, وہ تو اللہ اس کے تعالیٰ لیے کا تو بتا دیا نا اللہ تعالیٰ نے, اس کے لیے تو بتا دیا نا اللہ تعالیٰ نے. پھر وہیں آ گئے. ابھی میں نے کہا کہ یہ آیت ان لوگوں کے لیے جو میراث کے اس حکم کو جسٹیفائیڈ نہیں مانتے ہیں, یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو عمل تو نہیں یہاں کر رہے تو ہیں, اچھا لیکن اچھا 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 جو عمل اچھا نہیں کر رہے ہیں لیکن وہ یقین کرتے ہیں کہ ہاں جی آیت ہے, ٹھیک ہے, لیکن بس ٹھیک ہے, میں اپنی لڑکی سے زیادہ محبت کرتا ہوں, چلو میں اس کو دے دیتا ہوں, مجھے معلوم ہے میں غلطی کر رہا ہوں لیکن میں اس کو اچھا دے دیتا اچھا ہوں. قرآن کی خلاف ورزی کی ہاں لیکن وہ قرآن کی اس آیت ہاں کے اوپر یقین رکھتا ہے, تو وہ کافر نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ اس کو جو سزا دینا چاہے دے, معاف کرنا چاہے معاف کرے, یہ اس کا ڈومین ہے. اچھا, تو یہ مطلب جو ہے کہ وہ اس پہ عمل نہیں کرے گا تو یہ حد سے تجاوز نہیں ہوگا. حد سے تجاوز تب ہوگا جب وہ اس کا انکار کر دے گا. جب وہ اس کا انکار کرے گا تب وہ کافر ہوگا. اچھا ٹھیک ہے, اچھا, یہ حد سے تجاوز کرنے کا مطلب یہ ہے, یہ ومن یعص اللہ کا مطلب ہے, اللہ کی نہیں تو نافرمانی کرنے کا مطلب ہے. جی جی, اور نافرمانی تو یہ بھی ہے نا کہ اللہ نے حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا, ہم نماز نہیں پڑھتے تو یہ بھی تو نافرمانی میں آئے گا نا. آپ کو سمجھنا ہے یا ڈیبیٹ کرنی ہے؟ نہیں جی, میں مطلب کلیئر کر رہا ہوں, مطلب کہنے کا مطلب ڈیبیٹ میں آپ سے کیا کروں گا, مجھے تو کچھ علم ہی نہیں ہے. میں تو یہاں سادہ تو ترجمے کا مطلب سمجھنا چاہتا ہوں. آپ یہاں سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے نا, آپ ہیل حجت کر رہے ہیں, چونکہ آپ کے ذہن میں ایک چیز بیٹھ گئی ہے, لہٰذا آپ کو وہی چلانی ہے. بھائی نماز ایک آدمی نہیں مفتی صاحب, ایسی بات نہیں ہے, آپ میری نیت پہ سوال اٹھا رہے ہیں. سن لیجیے, نماز ایک آدمی نہیں پڑھتا کافر ہو جائے گا؟ جی جی, نہیں تو مطلب آپ کے لاجک سے مطلب مجھے ایسا کچھ فیل ہو رہا ہے. نہیں, کیوں بھائی؟ صحیح مسلم صاحب میں کیا کہہ رہا ہوں, ایم آئی سیئنگ کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھے گا وہ کافر ہو جائے گا؟ آپ سیدھا سیدھا بات کریں, یہ آپ نہیں سنیے اسماعیل بھائی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک قرآن میں ایک اگر سپوز کوئی بات بیان ہوئی ہے, اس کو عمل کرنا ایک الگ بات ہے, اس کا کمپلیٹ انکار کر دینا دوسری الگ بات ہے. جیسی کمپلیٹ وہ تو سر یہی تو بات ہو رہی ہے, سمپل سی بات یہ تو ہے. تو میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں یہی سوال تو میں کر رہا ہوں مفتی صاحب سے کہ اللہ تعالیٰ نے وراثت کا قانون بیان کرنے کے بعد کہا کہ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں, جو اس سے تجاوز کرے گا, جو اس کو مطلب جو اس پہ عمل نہیں کرے گا, یہ مطلب جو اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے اور اس میں ہمیشہ رہے گا, نکالا نہیں جائے گا, جنت میں نہیں جائے گا. مفتی صاحب کا کہنا یہ ہے, وہ بھی میں سمجھ گیا, مفتی صاحب نے جو سمجھایا وہ بھی میں سمجھ گیا. مفتی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ نہیں, یہاں عمل مراد نہیں ہے, یہاں انکار اور ماننا اور نہ ماننا مراد ہے. یہی کہہ رہے ہیں نا مفتی صاحب آپ؟ یہی مطلب ہے. اب اگر کوئی آدمی نماز کا انکار کر دے, نماز کو نہ مانے, وہ بھی ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. میراث کے مسائل کا انکار کر دے, وہ بھی ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. جو آدمی نماز کا انکار نہ کرے لیکن نماز نہ پڑھے, نماز کا انکار نہیں کر رہا ہے, نماز پڑھ بھی نہیں رہا ہے, وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائے گا. ایک آدمی میراث کے مسائل کا انکار نہیں کر رہا ہے لیکن میراث کے مسائل پر عمل نہیں کر رہا ہے, وہ بھی ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائے گا. اور ابھی مجھے کسی نے توجہ دلائی ہے کہ میں نے غلطی سے شاید یہ بولا کہ ایک آدمی اگر توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے, میں نے شاید بولا ہے کہ توبہ کرے گا اور اللہ اس کی توبہ قبول کر لے تو وہ جہنم میں جائے گا. تو یہ میرے منہ سے غلطی سے نکل گیا, اگر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے گا وہ تو خیر مفتی صاحب سے طنز ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب, میں آپ کا مطلب جو ہے کہ جی میں آپ کا مطلب جو مقدمہ سمجھ گیا, میں وہ بھی سمجھ گیا. یہاں پہ مطلب جو ہے کہ حدود کی شرط یہ مطلب جو ہے کہ نہ ماننے, ہاں انکار کے اوپر ہے, نہ ماننے کے اوپر ہے, یہی بات کہہ رہے ہیں نا آپ؟ جی تو اچھا سنیے, اگر آپ نہیں مانیں گے تو قرآن میں ڈسٹورشن کے قائل ہیں آپ, جیسے وہ لوگ قائل تھے جنہوں نے کتابیں پیش کیا. نہیں مانیں گے کیوں نہیں, ماننا تو پڑے گا ہی. مفتی صاحب بول رہے تو ماننا ہی پڑے گا. میرا ٹائم مکمل ہو گیا اور آپ کے سوال 2 تھے, وہ 2 نکل گئے. انشاءاللہ پھر کسی اور وقت انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے. ٹھیک ہے, چلیں, شکریہ. ٹھیک ہے مفتی صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مجھے اب اسٹریم ختم کرنی ہے. صحیح مسلم صاحب بہت بہت شکریہ. ابو تراب صاحب ابکرچہ بہت تاخیر سے آئے ہیں, لیکن بہرحال آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. صحیح مسلم صاحب آپ نے شروع سے لے کر ابھی تک کے ساتھ دیا ہے, ماشاءاللہ آتے رہا کریں. بلکہ میں پھر آپ سے کہوں گا لوگوں کی طرف سے, بھائی آپ کا چینل نہیں آ رہا ہے. چینل اس لیے نہیں آ رہا ہے کیونکہ آپ موجود ہیں. تو مجھے ہٹنا پڑے گا. نہیں, میں آپ کی رہنمائی میں ہی رہنا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ کو اتھارٹی مانا جاتا ہے, ہم لوگ مانتے ہیں, سیدھی سی بات یہ ہے. تو مطلب میری ضرورت نہیں, مطلب آپ کے ہوتے ہوئے میں اپنا چینل کھولوں, کوئی مطلب نہیں ہے نا اس کا. اور نہیں, ویسے آپ کا چینل ہونا چاہیے, لیکن چلیں ٹھیک ہے, انشاءاللہ کسی وقت ہم آپ کو قائل کر لیں گے. تو چلیں ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. بارک اللہ فیکم. آپ حضرات تشریف لائے,
अगले हफ्ते फिर किसी वक्त मुलाकात होगी। बाय द वे शायद ट्यूसडे को सेम टाइम मैं इस्लामिक अवेकनिंग पे हूँ और वो स्ट्रीम ओनली फॉर मुस्लिम्स होगी, ओनली फॉर मुस्लिम्स, इस्लामिक अवेकनिंग चैनल के ऊपर ट्यूसडे के दिन सेम टाइम। चलें, शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।